اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین ابی القاسم محمد وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتخبین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم من الآن الی قیام یوم الدین اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ثلاث من كن فيه فهو منافق وإن صام وصلى وحج واعتمر وقال إني مسلم إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف وإذا اؤتمن خان. صلوات پڑھیے بر محمد وآل محمد. میں شکر گزار ہوں انجمن کے ممبران کا. بیچ میں زیادہ دیر حائل نہیں ہوں گا. خطیب جشن اور مہمان خصوصی تشریف لا رہے ہیں. بس ان کے آنے تک میں آپ کے درمیان حائل ہوں. میں اپنے ان بھائیوں سے جو مولا سرکار باب الحوائج سے اپنی عقیدت کا اظہار کرنے کے لیے آئے ہیں اور سامنے کھڑے ہوئے ہیں، ان سے گزارش گزار ہوں کہ فرش مسرت پہ تشریف رکھیں. ابھی علماء کا خطاب ہوگا اور ادھر جو کرسیاں لگی ہوئی ہیں ان پر وہ ان حضرات کے لیے لگائی گئی ہیں جو معذور ہیں فرش پر بیٹھنے سے. میں ان بھائیوں سے بھی کہنا چاہوں گا کہ ان کرسیوں پر پاؤں سے جو معذور حضرات ہیں ان کے لیے وہ جگہ چھوڑ دیں. میں استقبال کرتا ہوں برادر بزرگوار حجت الاسلام والمسلمین عالی جناب مولانا سید محمد حسینی صاحب قبلہ کا کہ جو ڈائس پر تشریف لائے. صلوات پڑھی بر محمد. بس آپ مجھے یوں سماعت کر سکتے ہیں کہ میں برادر محترم کے لیے نظامت کی حیثیت سے کھڑا ہو گیا ہوں. اور میں نے آپ کے سامنے ایک حدیث پیش کی ہے. بس فوراً سمجھ لیجئے کہ خطابت جو آپ سننے کے لیے آئے ہیں انشاءاللہ ابھی 5 منٹ کے بعد وہ خطیب آپ کے حوالے ہوگا. آپ حضرات سے اور بالخصوص انجمن غنچہ عباسیہ کے ممبران سے میں گزارش گزار ہوں کہ فرش خالی ہے. جو حضرات کسی کام میں مصروف نہیں ہیں وہ یہاں فرش پر آئیں تشریف رکھیں. جو سامنے میرے حضرات ہیں وہ یا تو فرش پہ آ جائیں یا تو کچھ دیر تک سامنے نہ رہیں تاکہ تقریر کرنے والے کو کچھ عجیب سا محسوس نہ ہو. میں نے آپ کے سامنے پیغمبر اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث کو پیش کیا ہے. آپ فرماتے ہیں کہ 3 ایسی خصلتیں ہیں کہ جو جس میں پائی جائیں گی سمجھ لیجئے کہ وہ منافق ہے. 3 ایسی خصلتیں اگر کسی شخص میں پائی جاتی ہیں تو وہ منافق ہے. چاہے وہ نماز پڑھتا ہو، روزے رکھتا ہو، اس نے حج کیا ہو اور عمرے پہ عمرے کیا ہو اور اپنی زبان سے کہتا بھی ہو کہ میں مسلم ہوں، میں مسلمان ہوں، اس کے باوجود وہ منافق ہے. پیغمبر کی حدیث کو ذرا غور کرنے کی کوشش کیا. بس ایک جملے میں گفتگو میں سمیٹ دوں گا. آپ نے فرمایا کہ 3 یہ چیزیں ہیں کہ جس کے اندر پائی گئیں وہ منافق ہے. چاہے وہ بہت بڑا نمازی ہو، روزے دار ہو، حج کرنے والا ہو، عمرہ کرنے والا ہو، اپنی زبان سے اپنے آپ کو مسلمان بھی کہتا ہو پھر بھی وہ منافق ہے. آخر وہ 3 خصلتیں ہیں کیا؟ آپ فرماتے ہیں کہ اگر اذا حدث کذبا، اگر وہ گفتگو کرتا ہے اور گفتگو میں جھوٹ کو شامل کرتا ہے وہ منافق ہے. آپ فرماتے اذا وعد اخلف، اگر کوئی وعدہ کرتا ہے اور اس وعدے کو وفا نہیں کرتا ہے، نبھاتا نہیں ہے تو وہ منافق ہے. اذا اؤتمن خان، اگر اسے کوئی امانت دی جاتی ہے تو امانت میں خیانت بھی کرتا ہے. یعنی پیغمبر نے بتا دیا منافق کی 3 پہچان ہیں: بات میں جھوٹ، وعدہ خلافی اور امانت میں خیانت.
اگر یہ چیزیں کسی میں نہیں پائی جاتی تب اس کے برعکس نتیجہ آپ خود نکال سکتے ہیں. یعنی اب اسے یہ خود سے کہنے کی ضرورت نہیں ہے کہ میں مسلمان ہوں، میں مومن ہوں، اس کا ایمان خود بخود ثابت ہو گیا. یعنی ایک مومن کے لیے ضروری ہے کہ وہ گفتگو کرے تو گفتگو میں سچائی پائی جائے، وعدہ کرے تو اس وعدے کو نبھائے، امانت دی جائے تو امانت میں خیانت نہ ہونے پائے. کمال ہے اس ذات کا کہ جس ذات کے نام سے یہ جشن برپا ہوا ہے. آپ اگر اس کے ایمان کے سلسلے میں چلے جائیں تو جس کا ایمان ہمیں بتانے کی ضرورت نہیں، اس لیے کہ معصوم زبانوں نے ایسے صاحب ایمان کو سلام کیا ہے. توجہ کیجئے گا، معصوم زبانوں نے سرکار باب الحوائج کو سلام کیا ہے. اب ان کے سلام میں کس طریقے کے الفاظ استعمال کیے ہیں. اب آپ یہ ذرا دیکھیے گا، وعدہ کیا ہے تو نبھایا ہے. توجہ کیجئے گا، بچپن میں وعدہ کیا تھا، اس وعدے کو نبھایا ہے. آپ نے وعدے کو نبھانے کو وفا کہا جاتا ہے. کائنات میں دو ہی چچا ایسے ملے ہیں کہ جنہیں وفادار کہا جاتا ہے، یا تو پیغمبر کا چچا ہے یا تو سکینہ کا چچا ہے، کہ جسے سرکار وفا کے نام سے جانا جاتا ہے. آپ ان کی وفاداری کو دیکھیے، ان کی سچائی کو دیکھیے، ان کے وعدہ نبھانے کو دیکھیے، ان کی امانت داری کو دیکھیے کہ نہایت امانت داری. یعنی وہ امانت داری کیا ہے سرکار باب الحوائج کی؟ امانت میں وہ عالم جو جعفر طیار سے اور اپنے بابا سے ہوتے ہوئے سرکار باب الحوائج کے ہاتھوں میں جو علم آیا تھا، ہاتھ کٹ گئے لیکن علم کو جھکنے نہیں دیا. آپ ذرا دیکھیے کہ سرکار باب الحوائج کے لیے، کہ سرکار باب الحوائج کی زندگی کا مطالعہ کیجئے. ہم نے ان کی زندگی کا مطالعہ کہاں تک کیا؟ صرف ان کی بہادری بیان کی گئی، لیکن وہ صرف شجاع نہیں تھے. توجہ کیجئے گا، صرف شجاع ہی نہیں تھے، آپ کو ثانی حیدر کہا گیا ہے. ثانی حیدر کا مطلب علی وہ تھے کہ جن کے پاس علم تھا، علی وہ تھے جو امام المتقین تھے، علی وہ تھے جو زاہد تھے، علی وہ تھے جو پرہیزگار تھے، علی وہ تھے صاحب علم تھے، علی عبادت گزار تھے. اگر مولا عباس کو صرف شجاعت کی بنیاد پہ شجاع و بہادر اور ثانی حیدر کہا جاتا ہے تو پھر یہ غلط ہوگا. لیکن ثانی حیدر اگر کہا جا رہا ہے تو تمام تر خصوصیات جو سرکار مولا کائنات میں پائی جاتی تھی ان کو آپ جب دیکھیے گا، علم میں بھی جناب عباس کو آپ ثانی پائیں گے مولا کائنات کا، شجاعت میں بھی ثانی پائیں گے مولا کائنات کا، سرکار باب الحوائج کو آپ ثانی پائیں گے، علم میں بھی پائیں گے، زہد میں بھی پائیں گے، تقوی میں بھی پائیں گے، پرہیزگاری میں بھی پائیں گے. آپ جس جہت سے دیکھیے وہ علم آپ کے پاس تھا. لہذا سرکار مولا کائنات نے اپنے فرزند مولا جناب باب الحوائج کے لئے خود فرمایا کہ میں نے اپنے بیٹے عباس کو ایسے ہی علم عطا کیا ہے کہ جیسے پرندہ اپنے بچے کو دانہ چگاتا ہے. اس کا مطلب کیا ہے؟ آخر وہ زقن زقہ کہتے کسے ہیں؟ پرندہ جب اپنی غذا کو لاتا ہے تو غذا کو جیسی لاتا ہے، جہاں سے لاتا ہے، بغیر کسی واسطے کے بچے کے حوالے کر دیتا ہے. زقن زقہ مولا کائنات نے مولا عباس علیہ السلام کے لیے کہا ہے. تو اس کا مطلب یہی ہے کہ جو علم مولا کائنات کے پاس تھا وہ تمام تر علم سرکار باب الحوائج کو عطا کر دیا تھا. اب میں زیادہ حائل نہیں ہونا چاہتا، آپ تمام مومنین یہاں پہ آ چکے ہیں. میں تمام ان مومنین اپنے بھائیوں سے گزار کرنا چاہتا ہوں. ہمارے سامنے بہترین خطیب حجت الاسلام مولانا محمد حسین حسینی صاحب ہیں جو آپ کے سامنے تقریر کرنے جا رہے ہیں. آپ تمام بالخصوص انجمن کے ممبران سے میں گزارش کروں گا کہ وہ فرش مسرت پہ تشریف لائیں، اور جو لوگ تھوڑا سا یہ فاصلہ ہے تھوڑا سا اور قریب آ جائیں. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.